الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له اور اگر ہو تو منگا لیجئے ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دھرم گرو اور برادران وطن، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر، جمعیت علماء ہند کے ورکرز، اس کی جنرل باڈی کے ممبرز اور اس عظیم الشان جلسے کے اندر حاضر ہونے والے بمبئی اور مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے محترم حضرات، جمعیت علماء ہند بالکل ایک ملک کی آزادی سے پہلے انگریز کی مخالفت میں اس کے خدام ہمارے اکابر جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے تقسیم بھی ہوا، لیکن آزادی کے بعد جمعیت علماء ہند نے کروٹ لی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ملک آزاد ہو گیا، آج سے ہماری جماعت مذہبی جماعت ہے، ہمارا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جماعت سن 1919 میں بنی تھی، آج اس کو 100 سال ہوتے ہیں۔ ہم نے پروگرام بنا رکھا تھا کہ جب جماعت کو 100 سال ہوں گے تو ہم پورے ملک کے اندر جشن منائیں گے، مسلمانوں کو، برادران وطن کو، مختلف اقلیتوں کو جمعیت علماء ہند کی خدمات سے روشناس کریں گے۔ لیکن ملک کی بدقسمتی ہے، ملک میں رہنے والوں کی بدقسمتی ہے کہ موجودہ صورتحال جس کے اندر پوری حکومت مودی جی کی اقلیتوں کے اور دلتوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، جو لوگ ہزارہ سال سے اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال کر اپنا غلام بنانے کی پالیسی پر چل رہی ہے۔ ملک میں کروڑوں آدمی، سینکڑوں کروڑ اس وقت اپنے مستقبل کی فکر کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات کے اندر کسی جشن کا موقع نہیں تھا، اس لیے جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا
کہ ہمیں 100 سالہ جشن ان حالات میں نہیں کرنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعض دوستوں نے یہ بات کہی کہ یہ جشن 100 سالہ ہے، ان حالات میں جمعیت علماء ہند کوئی جشن کا پروگرام کرے، ہمارا جشن کا پروگرام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ ان حالات میں جس میں ہمارے بھائی جوان اس کڑاکے کی سردی میں دلی کے اندر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، ہماری بہنیں بوڑھی بوڑھی عورتیں سڑکوں کے اوپر مہینوں سے بیٹھی ہوئی احتجاج کر رہے ہیں، اس وقت کے اندر جب سارے ملک کے اندر لوگ مایوسی اور خوف و ہراس کے ماحول کے اندر ہیں، جمعیت علماء ہند کوئی جشن منائے، یہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ کے خلاف ہے۔ یہ تو وقت حکومت کی پالیسیوں پر ماتم کرنے کا وقت ہے، جشن کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ تحفظ جمہوریت کانفرنس ہے۔ تحفظ جمہوریت جمعیت علماء ہند کو سب سے پہلے یہ حق پہنچتا ہے کہ ملک کے اگر کسی وقت کوئی پارٹی یا حکومت ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم کے خلاف اپنی پالیسی بناتی ہے تو جمعیت علماء ہند سب سے پہلی اس کی حقدار ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائے۔ اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں کہ جیسے جیسے آزادی کا وقت قریب آتا ہوا نظر آتا تھا، ہمارے بزرگ مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا مدنی اور جمعیت علماء ہند کی بنیادی شخصیتیں کانگریس پارٹی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے، گاندھی جی سے ورکنگ کمیٹیوں میں بیٹھ کر تجویز پاس کر کے ان سے بار بار یہ عہد لیتے تھے کہ ہم نے 150 سال تک اس ملک کی آزادی کے لیے لاکھوں اپنے سپوتوں کو قربان کر دیا ہے، ہم سے یہ وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر دستور بنے گا، ملک ہندو اسٹیٹ نہیں بنے گا۔ ہمارے پاس کانگریس کی سن 46 کی، 40 کی، 30 کی وہ تجاویز موجود ہیں جن میں جمعیت علماء ہند کے سوال کی بنیاد پر کانگریس پارٹی اپنی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر تجویز لکھ کر ہمیں اطمینان دلاتی ہے کہ جب ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کا دین اور ایک فہرست ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ تب جمعیت علماء ہند سن 47 تک کانگریس کے شانہ بشانہ نہیں، کانگریس سے 5 قدم آگے بڑھ کر ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیتی رہی، لیکن ملک آزاد ہوا اور بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک کی تقسیم ہونے کے بعد کانگریس کے اندر ایک طاقت ابھری، میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا۔
جس طاقت نے گاندھی جی سے کہا، زور ڈالا کہ اب جب ملک آزاد ہوا اور مسلمانوں نے مذہب کے نام کے اوپر ملک کا ایک حصہ لے لیا، اب ہمارے اس ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ ملک کا دستور ہندوازم کے اوپر مبنی ایک خاص دستور ہوگا، جس کے اندر ہر اقلیت اکثریت کے رحم و کرم پر رہے گی۔ جمعیت علماء ہند تنہا ایک جماعت تھی جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو پکڑ کر بیٹھ گئی، اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، ہم تمہارے کاندھے سے کاندھے ملا کر نہیں، ملک کی آزادی میں ہمارا کردار تم سے آگے رہا ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں، تم نے دستخط کیے ہیں، تم مجرم ہو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پگڑیاں اچھلوائی ہیں، اپنی ٹوپیوں کو جوتوں کے نیچے رونتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم سے ہمارے بھائی کہتے تھے کہ تم ہندوؤں کے پٹھو ہو، تم پاکستان کے مخالف ہو، سب کچھ ہوا، مگر ہمارا جو نقطۂ نظر تھا ہم اس نقطۂ نظر سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، تم پیچھے ہٹے ہو، ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ تنہا جمعیت علماء ہند تھی، کوئی پارٹی مسلمانوں کے اندر تو تھی ہی نہیں، وہ تو ایک امتحان کا وقت تھا، شریف لوگ تھے۔ جمعیت علماء ہند کے اس مطالبے کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، جس کے اندر ہر اقلیت کو، چاہے وہ کوئی بھی اقلیت ہو، دستوری اعتبار سے ہر اقلیت کو اپنے مذہبی تشخص اور نشانی کے ساتھ ملک میں آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے تحفظ جمہوریت کے اندر، اس لیے جمعیت علماء کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جمہوریت، ہندو مسلم ایک دوسرے سے قربت، اکثریت اور اقلیت میں پیار و محبت، اس کے لیے کام کرے۔ اور اگر کوئی پارٹی اقتدار پر بیٹھ کر اس راستے سے دائیں بائیں ہوتی ہے تو جمعیت علماء سب سے پہلی وہ جماعت ہوگی جو اس کو ہدف ملامت بنائے گی، تنقید کرے گی۔ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے، ہم آج اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری مجلس منتظمہ یعنی جنرل باڈی کا اجلاس ہے، جنرل باڈی کا یہ اجلاس ہم دیوبند میں کرنا چاہتے تھے، ہمارے پاس وہاں جگہ ہے، دلی کے قریب ہے، ہم پورے ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو وہاں راحت و آرام کے ساتھ رکھ سکتے تھے، لیکن ہمیں اجازت یو پی کی گورنمنٹ نے نہیں دی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا یہ کوئی عمومی اجلاس نہیں ہوگا، ہمارے ممبران ہیں 3-3.5 ہزار تقریباً پورے ملک کے، وہ آئیں گے، ہم ایک ہال بنائیں گے، اس ہال کے اندر ہم اپنے اجلاس کو کریں گے۔ ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ جمعیت علماء ہند کا جلسہ مئو میں ہونے والا تھا، اجازت دے دی گئی۔ اعظم گڑھ میں ہونے والا تھا، اجازت دے دی گئی، لیکن عین تاریخ سے 2-4 دن پہلے کینسل کر دیا گیا۔
جب وہاں کے سیاسی حلقے کے لوگوں نے ایڈمنسٹریشن پر زور دیا تو انہوں نے برملا یہ بات کہہ دی کہ جمعیت علماء کے صدر کو نہ بلاؤ تو ہم جلسے کی اجازت دے دیں گے۔ ہم نے دلی میں کرنا چاہا، ہمیں وہاں بھی اجازت نہیں ملی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی ایسی اسٹیٹ کے اندر کریں جہاں بی جے پی کا اقتدار نہیں ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے تیاری کی اور ہم سے کہا کہ ہم کریں گے اس جلسے کو۔ آج یہ جلسہ در حقیقت ہماری جنرل باڈی کا جلسہ ہے، چونکہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ ہم ان حالات کے اندر ایک عام اجلاس بھی کر لیں اور برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کو جو ملک کے ان حالات پر نظر رکھتے ہیں ہم ان کے نظریے کو بھی سنیں اور جمعیت علماء کے اسٹیج سے یہ پیغام عام ہو۔ جمعیت علماء ہند آپس میں میل ملاپ اور محبت اس کے دستور کے اندر شامل ہے۔ 100 سال پہلے سے آج تک جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی سے پہلے بھی اسی راستے کے اوپر جمی ہوئی تھی، ملک کی آزادی کے بعد بھی ہم اسی طریقے پر جمے ہوئے ہیں۔ ہماری پالیسی کے اندر ہندو مسلم تفریق نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے ہندوؤں کے باپ دادا ایک ہی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک باپ کی 5 اولاد ہے، کسی کو اسلام اچھا لگا وہ مسلمان ہو گیا، کسی کو سکھ دھرم اچھا لگا وہ سکھ بن گیا، کسی کو بدھ دھرم اچھا لگا وہ بدھ بن گیا، کسی کو اپنے باپ دادا کا دھرم ہی اچھا لگا وہ اپنے باپ دادا کے دھرم پر رہا۔ لیکن ہندوستان کی قوم کے اندر یہ لچک تھی کہ اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر نہ ان میں بھید بھاؤ تھا، نہ لڑائی اور جھگڑا تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ ایک ہی گاؤں کے اندر ایک باپ دادا کی اولاد ایک محلے کے اندر مسلمان، دوسرے محلے میں آج سے نہیں سینکڑوں سال سے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا معاشرہ تھا، ہم اسی طرح زندہ چلے آ رہے ہیں۔ آج ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کیا قصور ہے؟ کیا بات ہے؟ کبھی یہ آواز اٹھی کہ گھر واپسی کے لیے کیا مطلب ہے؟ سارا مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر گھر واپس آ جائے، ہندو بن جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، مسلمانوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بدقسمت پارٹی ملک کے اندر گلی گلی کوچے کوچے مسلمان اور ہندو کا خون بہانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء اس کے خلاف ہے۔ وہ چیز ختم ہوئی، موب لنچنگ کا مسئلہ شروع ہو گیا، مسلمان سب سے زیادہ اس کا شکار ہوئے اور سب سے زیادہ موب لنچنگ کا شکار جھارکھنڈ کے اندر ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے۔ ہم نے بار بار یہ بات کہی کہ اس کے خلاف قانون بناؤ،
جہاں تک ہماری آواز جا سکتی تھی ہم نے وہاں تک اپنی آواز کو پہنچایا، لیکن اس کے خلاف قانون نہیں بنایا گیا۔ یہ صورتحال ملک میں کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہوئی۔ مسلمان کا خون بہتا رہا اور جھارکھنڈ میں سب سے زیادہ بہا۔ میں نے اپنے خطبہ صدارت میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ کوئی قانون نہیں بنایا گیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس دن سے بی جے پی کا جھارکھنڈ میں منہ کالا ہوا ہے، بی جے پی ہی کا نہیں، بی جے پی کے چیف منسٹر کا بھی منہ کالا، اس دن سے آج تک کوئی موب لنچنگ نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موب لنچنگ ہو نہیں رہی تھی۔ بدقسمت ہے وہ پارٹی جو اپنے اقتدار کی کرسی کے لیے موب لنچنگ کرا رہی تھی۔ ختم ہو گیا۔ آج کہاں ہے موب لنچنگ؟ ملک کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا کہ موب لنچنگ بھی کوئی چیز ہے۔ جمعیت علماء ہند اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہنے کے سوا اس ملک کو زندہ رکھنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ہندو مسلم زندہ باد، ہندو مسلم زندہ باد، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی۔ ملک کے اندر حکومت مسلم مسائل، مسلم مخالف مسائل کو بڑھانا چاہتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مودی جی بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کے اندر دخل دیا، اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن وہ مسلمان کو سمجھتے ہیں، مسلمان کی بربادی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج ان سے کہتا ہوں کہ انہوں نے جن مہیلاؤں کے اوپر احسان کیا تھا، آج وہی مہیلائیں پورے ملک کے اندر آبلا برپا ہیں۔ کہاں گیا ان کا احسان؟ جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، انقلاب انقلاب انقلاب، ہندوستان ہندوستان، پیار و محبت پیار و محبت، نفرت مرد آباد نفرت مرد آباد، فرقہ پرستی مرد آباد فرقہ پرستی مرد آباد۔ کہاں گیا وہ احسان؟ پورا ملک شاہین باغ بنا ہوا ہے، تم نے مردوں کے اوپر لاٹھی چارج کی، تم نے اپنی پولیس سے گولیاں چلوائیں، بے قصور لوگوں کو قتل کیا، جن کو قتل کیا تھا انہی لوگوں کے اوپر جرمانہ رکھ دیا۔ ایک ایک شہر میں ایک ایک آدمی پر 44 لاکھ روپے کا جرمانہ رکھ دیا۔ کیا ہے؟ اسی کا نام جمہوریت ہے۔ جمعیت علماء ہند تحفظ جمہوریت کی بات کر رہی ہے، اسی لیے کر رہی ہے۔ تم جمہوریت کے دشمن بن کر کھڑے ہوئے ہو۔ ہم آج تک خاموش تھے، ہماری مجلس منتظمہ نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارے ملک کے اندر ایسے ہی جلسے کریں گے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، پیار و محبت، نفرت مرد آباد، فرقہ پرستی مرد آباد۔ لیکن ہم ہر احتجاج کی جان سمجھتے ہیں ہندو مسلم اتحاد کو۔
ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ تنہا مسلم عورتیں یا تنہا مسلم مرد کو یہ احتجاج کریں. یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہوگا. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ بنا کر اس کی جان کو کھینچ لیا جائے. بدقسمتی سے یو پی کا مسلمان اس کا شکار ہو گیا. جمعیت علماء ہند یہ سمجھتی ہے اور یقین کے ساتھ، پہاڑ جیسے یقین کے ساتھ سمجھتی ہے کہ ہر احتجاج کامیاب اسی وقت ہوگا، ملک کے لیے لابھدائک اسی وقت ہوگا جب اس میں دو شرطیں ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ احتجاج ہندو اور مسلمان کا ملا جلا احتجاج ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے. اگر احتجاج ان دو شرطوں کے ساتھ ہے، جمعیت علماء اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور اگر تنہا مسلمان کا احتجاج ہے، ہم اس تنہا مسلمان کے احتجاج کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بی جے پی گورنمنٹ کی تائید میں ہے، ملک کی تائید میں نہیں ہے. میں اس بات کو عام کرتا ہوں. ہم جہاں اجلاس کریں گے ہمیں امید ہے کہ 50,000 اور لاکھوں آدمی آج کی طرح اس اجتماع میں شریک ہوں گے. اور ہم یہ بات کہیں گے انشاءاللہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر کامیابی ہندوستان میں نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا نظریہ آج کا نہیں ہے، 100 سال پرانا نظریہ ہے. ہم پہاڑ کی چٹان کی طرح اسی نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. جمعیت علماء نے کام اسی بنیاد پر کیا ہے. ہم نے آسام کے اندر جہاں بی جے پی گورنمنٹ نے مسلمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کا کام سب سے پہلے کیا ہے، اس کے اندر ہندو عورتیں بھی 48 لاکھ ہندو اور مسلمان عورتیں تھیں جن پر نیشنلٹی کے سلسلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی. ہم نے حکومتوں سے بات چیت کرنی چاہیے، مگر ہم نے آخر میں یہ سمجھا کہ اگر کہیں کوئی کرن انصاف کی نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں نظر آتی ہے. سپریم کورٹ کے جو سب سے بڑے جج تھے گوگوئی، وہ خود آسام کے رہنے والے تھے. ہمیں بڑے خطرات تھے، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا. جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا. تنہا مسلمان عورتوں کے لیے نہیں، اگر 48 لاکھ کے اندر 28 لاکھ مسلمان عورتیں تھیں تو 20 لاکھ اس کے اندر ہندو عورتیں بھی تھیں. جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی. ہم کورٹ کے اندر گئے اور ہم نے دلی کے بڑے سے بڑے وکیل کی خدمات کو حاصل کیا، جن کی ایک ایک دن کی فیس 15 لاکھ روپے ہوتی تھی. ہم نے لا کر ان کو عدالت میں کھڑا کیا. ہمیں اللہ کے کرم سے سب سے بڑا سہارا وہی انسان کے لیے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ 100% نہیں، 101% ہمیں ہمارا حق ملا. جمعیت علماء ہند کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو تنہا مسلمانوں کے لیے کام کرے، ہندوؤں کے لیے نہ کرے. ہم جو کام کرتے ہیں مذہب سے اوپر اٹھ کر کہتے ہیں. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی برادران وطن کو دعوت دیں، کہیں آؤ اس گھڑی کے اندر تلوار تنہا مسلمان پر لٹکی ہوئی نہیں ہے، جس طرح مسلمان پر لٹکی ہے دلتوں کے اوپر بھی اسی طرح لٹکی ہے.
ہمارے ساتھ آؤ، کھڑے ہو۔ ہمیں اس کی خوشی ہے کہ ہندو اور ہندو پارٹیاں بھی اپنے نظریے کو تبدیل کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر ملک کے لیے یہ ایک بہترین راستہ ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اگر یہ دو طاقتیں مل جائیں گی، گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہٹنا پڑے گا۔ ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، زندہ باد۔ ہم نے جو کام کیا ہے جمعیت علماء نے، وہ مذہب سے اوپر اٹھ کر کیا ہے۔ یہاں گلزار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے الزام میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے تھے، ان کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ہم نے ان کے کیسوں کو لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ تک لڑا ہے۔ وہ بھی تھے کہ جن کو عمر قید کی سزا ملی تھی، ان میں وہ بھی تھے جن کے اوپر لوور کورٹ اور ہائی کورٹ میں پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی۔ جمعیت علماء ہند نے ان کے کیسوں کو لڑا ہے۔ اس کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور آج بھی ہم ان کیسوں کو لڑ رہے ہیں۔ جمعیت علماء کی نظر کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہم نے ابھی پچھلے دنوں سیلاب کی زد میں کیرلا کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے مکانات بنائے، ایک مکان 4 لاکھ روپے میں۔ ہم نے تنہا مسلمانوں کے مکان نہیں بنائے، مرمت ہم نے تنہا مسلمانوں کے مکانات کی نہیں کرائی۔ مرمت جن مکانوں کی ہوئی ہے ان میں ہندو اور عیسائی زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں۔ جن مکانوں کو ہم نے بنایا ہے ان کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ مصیبت مذہب دیکھ کر نہیں آتی، مصیبت آئی ہے ہمارا مذہبی فریضہ ہے مسلمان کا۔ میں کہتا ہوں مذہبی فریضہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ ہر مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مصیبت کو دور کرنا مسلمان کا فرض ہے، چاہے مذہب کچھ بھی ہو۔ نہیں، مسلمان اور انسان ہی نہیں، اگر کتا اور بلی بھی کسی مصیبت میں پھنسی، اس کی مصیبت کو دور کرنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ آج کی ملک کی صورتحال انتہائی خراب صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قانون آیا ہے اور جس قانون کے اوپر، میرے بھائی میں نے جتنی تقریریں سنی بول رہے ہیں، وہ قانون CAA NPR NRC کا قانون ہے پورے ملک کے لیے۔ آسام کا ہندو اور مسلمان اس امتحان سے گزر چکا، اس کا جتنا اندازہ ہمیں ہے کسی دوسری پارٹی کو نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اس لیے کہ جمعیت علماء آج سے نہیں، تقریباً 50 سال سے آسام کے اس مسئلے کے اندر رات اور دن شریک رہی ہے۔ یہ سمجھا جاتا تھا، وہاں کی فرقہ پرست پارٹی BJP یہ سمجھتی تھی کہ ہم 70-80 لاکھ مسلمانوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیں گے۔ BJP گورنمنٹ کے اندر وہاں کی اسمبلی کے ممبر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ ہم آسام کو دوسرا میانمار بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا تھا ملک کے لیے نہیں، جو قیامت توڑی جا رہی تھی ملک کے لیے نہیں، وہ صرف اور صرف مسلمان کی بربادی کے لیے کی جا رہی تھی۔
جمعیت علماء ہند نے اس کے کیسوں کو لڑا، اور اب وہ 70-80 لاکھ سے گھٹ کر کے مسلمان صرف 5-5.5 لاکھ اور ہندو تقریباً 13 لاکھ کے قریب رہ گئے ہیں۔ خیر، ہندوؤں کے لیے گورنمنٹ نے CAA لا کر کے ان کو فائدہ پہنچانا چاہے، ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کسی کو کسی بنیاد کے اوپر شہریت دیتی ہے، ہمیں کیا اس کے اوپر اشکال ہے؟ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، درد نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مذہب کی بنیاد پر آپ وہ مسلمان جس کے باپ دادا ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتے ہیں اس کو نیشنلٹی کے حق سے محروم کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی، CAA، MPR، NRC۔ ہم جمعیت علماء ہند اس سلسلے کے اندر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم اس کو ملک کے لیے بہت خوش آئند سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں مختلف پارٹیوں کی اس کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ وہ اس قانون کو نہیں اپنے یہاں لاگو کرنے دیں گی۔ میں کلکتے گیا، وہاں کی حکومت جگہ جگہ لکھا ہوا ہے نو CAA، نو NRC، نو NPR۔ میں کیرلا گیا، وہاں کی حکومت، میں پنجاب میں گیا، میں نے سنا پنجاب کے اندر، مجھے جانا نہیں ہوا، کہ وہاں کی حکومت نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ قطع نظر اس کے کہ آیا یہ صوبائی حکومتیں اپنے اس اعلان میں کامیاب رہ سکتی ہیں یا نہیں؟ میں یہ تو کہتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف ہندو مسلم کے اندر نفرت تو پائی جاتی ہے۔ اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ جھارکھنڈ کے اندر BJP کو زمین چاٹنی پڑی، دلی کے اندر BJP کو زمین چاٹنی پڑی ہے۔ میں اس چیز کو ملک کے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ یہ تنہا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اگر ہندو اور مسلم اتحاد نہ ہوتا کبھی یہ نتیجہ نہیں آ سکتا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد، ہندو مسلم اتحاد، کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو۔ میں اس چیز کو ملک کے لیے، جمعیت علماء ہند اس چیز کو ملک کے لیے انتہائی خوش آئند سمجھتی ہے۔ BJP نے جھارکھنڈ میں اور دلی کے اندر اپنی ساری طاقت لگا دی، اور جو کچھ مسلمان کے خلاف انہوں نے کیا تھا اس کو کیش کرنے کے لیے جھارکھنڈ میں اس کے لیڈر اتر گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے 370 کی دفعہ کو چٹکی بجاتے ختم کر دیا۔ کون کس کی ماں نے دودھ پلایا تھا کہ ختم کر دیتا؟ یہ ان کی تقریر ہے، راج ناتھ سنگھ کی تقریر ہے جو جھارکھنڈ میں انہوں نے کی ہے۔ ہم نے رام مندر کے مسئلے کو جو 70 سال سے چل رہا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، ہم نے ختم کرا دیا۔ وہ تمام چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کی، طلاق کے مسئلے کو جھارکھنڈ کے اندر کیش کرنا چاہا، لیکن ہندو مسلم کا یہ اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ دھول چاٹی اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے۔ کہاں ہے حکومت ان کی؟ کہاں ہے موب لنچنگ؟
کہاں ہے مسلمان کے خلاف نفرت؟ دلی کے اندر آئے 200 پارلیمنٹ کے ممبر اور کتنے صوبوں کے چیف منسٹر، یہاں تک کہ خود ہوم منسٹر دلی کے گلی گلی کوچے کوچے گھومتے پھرے ہیں اور بھیک لے کر ووٹ مانگا ہے۔ نہ مسلمان نے بھیک ڈالی، نہ ہندو نے بھیک ڈالی۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کی طاقت ہے۔ اگر اس اتحاد کو نظر نہ لگی اور یہ اتحاد باقی رہا تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشنوں میں بہار اور بنگال کے اندر بھی یہی انجام ہوگا۔ جمعیت علماء ہند نے طے کیا ہے کہ ہم اپریل سے پہلے رائے عامہ بنانے کے لیے مسلمان اور ہندو کے اس ملن کو، جو اس وقت کی صورتحال ہے، مضبوط کرنے کے لیے، جس طرح ہم نے یہاں جلسہ کیا ہے جس میں آج آپ شریک ہیں، ہم پورے ملک کے اندر یہ جلسے کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گتھی سلجھ نہیں سکتی جب تک یہ اتحاد مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ جھارکھنڈ اور دلی کے اندر یہ نتیجہ تنہا مسلمان نے دیا ہے، غلط ہے۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کا نتیجہ ہے اور یہ اتحاد رہے گا تو ملک چلے گا۔ اگر یہ اتحاد ختم ہوگا تو ملک برباد ہو جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کا یہ مطالبہ ہے اور پوری قوت کے ساتھ مطالبہ ہے کہ حکومت اگر ملک کی وفادار ہے تو ہم کہتے ہیں، ببانگ دہل کہتے ہیں کہ اس قانون کو واپس لو، ختم کرو۔ رہ گئی جن گننا مردم شماری، جس طرح سن 51 سے 2011 تک ہوتی رہی، کرو مردم شماری، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسی مردم شماری جس کے اندر تم پرائمری اسکول کے ٹیچر سے لے کر کے اوپر تک ہر آدمی کو یہ اختیار دے دو کہ وہ سروے آفیسر بن کر جس کے نام کے ساتھ چاہے ڈاؤٹ فل کی نشانی لگا کر اس کے خاندان، اس کے بچوں کی زندگی کو برباد کر دے، بغیر کسی دلیل کے ہم اس قانون کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہند کا فیصلہ ہے اور ہم اس کے لیے کام کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم برابر اس کو کرتے رہیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر حکومت کرنی ہوگی تو گورنمنٹ پیچھے ہٹے گی، پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ملک کے اندر جنتا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمارا ووٹ ملک کے اندر حکومتیں بناتا ہے، ہمارا ووٹ ملک کی حکومتوں کو گراتا ہے۔ یہی جمہوریت کی طاقت ہے۔ ہماری اس طاقت کے سامنے جھکنا پڑے گا، مگر شرط اولی یہی ہے کہ یہ طاقت میرے بھائی اتحاد سے بنتی ہے، اختلاف سے کبھی نہیں بنے گی۔ مولانا ارشد مدنی، میں اس لیے مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی۔ میں اسی لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے اور جو ہندو بھائی یا سکھ بھائی یہاں جمع ہیں اور بہنیں ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے احتجاج کو ہندو مسلم بنائیں، تنہا مسلم نہ بنائیں۔ اگر آپ تنہا مسلم احتجاج بنائیں گے، آپ اس مقصد کو ناکام کریں گی، کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو
میں کہتا ہوں اور ہر ہندو کو، چاہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے یا بازار میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، یا گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، قصبے میں ہے، ہر ہندو اور مسلمان کو اپنے دائیں بائیں اپنے بھائی کو گلے لگانا چاہیے۔ گورنمنٹ نفرت کی سیاست کا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں مسلمان سے کہتا ہوں اور ہندو سے، آگ کو آگ سے آپ کبھی نہیں بجھا سکتے۔ آگ کو بجھانے کے لیے اس پر پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نفرت کی سیاست کا دیوالا پیٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیار و محبت کی بارش کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا، ملک آباد نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے انہی کلمات کے ساتھ مطالبہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ان قانونوں کو واپس لے۔ جب تک واپس نہیں لے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے جھارکھنڈ، مہاراشٹر، ہریانہ اور دلی کے اندر مقابلہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ بہار، بنگال، یو پی کے اندر بھی اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس طاقت کے مقابلے میں کوئی دوسری طاقت کھڑی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ابھی ایک شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ کو۔ وہ ایسا ہے کہ حضرت کی تقریر آپ نے پوری سنی اور اس پر غور کیجئے، جو حضرات یہاں موجود ہیں اپنے بھائیوں تک پہنچائیں اور یہ کہیں کہ فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ جو حضرات حضرت یہ پولیس کے جو ذمہ دار ہیں یہاں، میں ان سب کا شکریہ سب سے پہلے جمعیت علماء مہاراشٹر کا، پھر اپنے ان جگری دوستوں کا جنہوں نے اس اجلاس کے اندر رات اور دن ایک کر کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ایڈمنسٹریشن کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خاص طور پر اس جلسے کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے محنت کی ہے، اور میں اپنے ان سب ہندو بھائیوں کا، خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کیا ہے، اور اپنے ہندو مسلم اخوت و ہمدردی کے لیے اپنے تقریر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور میں میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگرچہ ان حالات کے اندر لوگ میڈیا کی شکایت کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے جو اخبارات کو آج دیکھا ہے اور میڈیا کے بارے میں جو میں نے سنا ہے، الیکٹرونک میڈیا کے بارے میں، میرا دل ٹھنڈا ہے۔ میں اپنے دل کے گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے اس ملک کو کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ اس ملک کے اندر جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اللہ تعالی ان کو خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری پرانی تاریخ کو اللہ تعالی پیار و محبت کی زندہ و جاوید فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ صوبائی سرکار محترم اسلم شیخ صاحب، اسی طرح میرے وہ بھائی جو سابو صدیق مسافر خانے کے چیئرمین، کیا نام ہے، حاجی بشیر موسیٰ پٹیل صاحب، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جو مہمان آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب کو خیرات و برکات سے نوازے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔